آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز سورۃ التین جو کہ قرآن مجید کی صورتوں میں 95 نمبر پر واقع ہے، اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے سورۃ التین کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، اور اس امن والے مکہ شہر کی قسم۔ چار چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور پھر یہ مضمون بیان کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے اور سٹرکچر میں پیدا کیا۔ لقد بھی بعض کے نزدیک قسم کے لیے ہے، جب دو تاکیدیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ قسم کا معنی دیتی ہے، 5 قسمیں ہوں گی۔ اور مضمون یہ بیان کیا کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت ساخت میں پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب سے زیادہ ذلیل بنا کر لوٹا دیا، ذلیل کر دیا، اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کو ذلیل کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد اے پیغمبر پھر کون آپ کو قیامت کے معاملے میں جھٹلاتا ہے؟ یہ سوال تعجب پر مبنی سوال ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، قیامت اور فیصلے کے دن کے بارے میں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون آپ کی تکذیب کرتا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا عدل کرنے والا نہیں؟ سوال کے اوپر اختتام ہے سورت کا، اور سوال کا جواب پھر اللہ کے نبی ترمذی کی روایت میں آتا ہے، یہ کہہ کے دیا کرتے تھے، بلا ہاں کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے سورۃ التین کے اینڈ پر، اختتام پر، ہاں کیوں نہیں، اللہ سب سے بڑا حاکم ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ یہ سورۃ التین ہے، اس کی 8 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی ترتیب میں اس کا 95 نمبر ہے، 95 نمبر پر یہ واقع ہے، اور نزول کے لحاظ سے یہ 28ویں سورت ہے، مکی سورت ہے۔ اس کے کلمات 34 ہیں، اور اگر اس کا مرکزی خیال بنیادی مضمون دیکھیں تو عقیدہ آخرت کا اس بات ہے۔ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ کچھ بیان کیا ہے۔ پھر اس کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں شرح صدر کا ذکر ہے کہ اللہ سینہ کھول دیا اللہ نے، اور یہاں ان مقامات کا ذکر ہے جہاں پہ شرح صدر ہوا۔ وہ کیسے؟ التین اور انجیر پھل ہیں، لیکن یہاں سے جو ایک بڑی مناسب رائے ہے وہ مقامات مراد ہے جہاں یہ پھل اگتے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ تو سورۃ التین کا ترجمہ اور تھوڑا سا تعارف تھا جو میں نے بیان کیا۔ اب ہم اس کی جو ہے نا وہ تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، بائی دا فگ اینڈ دی اولیو، وطور سینین اور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ اب ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پر التین، اسی مناسبت سے سورت کا نام ہے نا التین، التین اور زیتون سے مراد انجیر اور زیتون پھل ہیں، ایک یہ عام ترجمہ بھی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں انجیر جو پھل اگتا ہے نا شام اور دمشق کے علاقے میں، وہ علاقہ مراد ہے، زیتون اور انجیر وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی چیز جس علاقے میں ہو وہ چیز بول کے علاقہ مراد لیا جاتا ہے،
اور اس رائے کو، یہ دوسری جو رائے ہے، اس کو زیادہ وزنی قرار دیا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری قسم جو ہے وہ بھی ایک جگہ کی ہے، طور سینا کی. چوتھی قسم مکہ مکرمہ کی ہے، وہ بھی ایک جگہ کی ہے. اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں جن کی قسم اٹھائی گئی، خاص طور پر یہ چیزیں، انجیر کے اگنے کی جگہ، انجیر کا مقام، زیتون کا مقام، پھر کوہ طور سینا اور مکہ مکرمہ، یہ چاروں مقامات والے شہر ہیں. یہاں انبیاء آئے نا، شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، مکہ مکرمہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے ان کا تعلق ہے. تو یہ جو انبیاء ہیں یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ان جگہوں سے تعلق ہے. تو تم انبیاء پہ غور کر لو، تمہیں یہ نتیجہ مل جائے گا کہ اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے. یہ مقسم بھی جو ہے نا، مقسم علیہ پہ شاہد ہے. یہ ایک اصول ہے قسموں کے حوالے سے، چونکہ یہ قرآنی قسموں سے ہی سورت کا آغاز ہوتا ہے. میرے تو ویسے ہی ذہن میں آیا پہلے البینہ کی تفسیر بیان کروں، کل ذہن میں پھر سوچا کہ چھوٹی سورت ہو جائے، سورت 3. میں نے کبھی فرسٹ ٹائم اس کی تفسیر اللہ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں، خطبہ جمعہ میں، پہلے نہیں کبھی بیان کی. تو اس حوالے سے میرے ذہن میں اچانک آیا. پھر اس میں قسمیں آئیں تو ظاہر ہے قسموں کے اوپر، قرآنی قسموں کے اوپر، وہ میرا پی ایچ ڈی کا الحمدللہ تھیسس ہے قرآنی قسموں کی معنویت. تو قسموں کے اوپر کافی تفصیل سے چیزیں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن میں صرف ایک ہی چیز، مقسم بھی، یعنی جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ اس چیز پر گواہ ہوتی ہے جس کے لیے اٹھائی جائے، جس کو ثابت کرنے کے لیے. اب یہ چاروں چیزیں، یہ شہر، یہ 3 مقامات، فلسطین، طور سینا اور مکہ مکرمہ، یہ تینوں گواہی دیتے ہیں، گواہ ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں پیدا کیے. اور آپ دیکھ لیں انسانی ساخت دیکھ لیں، کوئی جاندار اس کی ساخت والا نہیں ہے. اس کو دیکھ لیں ظاہری طور پہ غور کریں، ظاہری ساخت بھی اور صلاحیتیں بھی دیکھ لیں. کس طرح انسان پوری زمین پہ قبضہ کیے ہوئے ہے، خلا پہ بھی کر رہا ہے. کوئی اور جاندار ہے جو اس طرح کر رہا ہے؟ نہیں نا. تو ایک دوسرا یہ جو پھل ہے نا، ان کا خاص طور پر ذکر کیا، ظاہر ان کی اہمیت ہے. انجیر اور زیتون یہ بڑی بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں. انجیر جو ہے کینسر کا روک تھام، انجیر اور زیتون دونوں اس کے روک تھام میں کام کرتی ہے. شوگر لیول کو بہتر کرنے میں یہ دونوں دوائیاں، یہ دونوں پھل فائدہ دیتے ہیں. اسی طرح دل کو طاقت دیتے ہیں. پھر زیتون ناخن، بال، جلد، ان کو خوبصورت کرتا ہے زیتون جو ہے. پھر قوت مدافعت زیتون سے جو ہے نا وہ بڑھتی ہے. یہ زیتون کے خاص فوائد. ہڈیوں کو دونوں چیزیں فائدہ دیتی ہیں، انجیر بھی اور زیتون بھی ہڈیوں کے لیے مفید. تو یہ دونوں پھل، ان کے اور بھی بڑے فوائد. تو بہرحال یہ دونوں پھل، ان کی قسمیں، ان کے علاقوں کی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے مضمون کیا بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت ساخت میں پیدا کیا ہے. انسان کی تخلیق کے حوالے سے اور بھی انسان کو کئی اعزازات حاصل ہیں. ایک تو ظاہری سٹرکچر جو ہے، we have created man in the best of stature. ایک تو ظاہری سٹرکچر ساخت ہے، صلاحیتیں ہیں، یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا انسان کو. خلقتہ بیدی، یہ انسان کے لیے تعظیم ہے. پھر اس میں اپنی روح پھونکی، ونفخت فیہ من روحی، قرآن ہے سورہ صاد ہے کہ یہ کیسے پھونکی وہ ہماری عقل میں نہیں آتا، لیکن اعزاز تو ہے نا. اس میں روح پھونکی. انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. وہ کیا کیفیت ہے وہ ہم اپنی عقل میں نہیں لا سکتے. ہماری عقل اس کی جو ہے نا ماہیت اور حقیقت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ پورا چیپٹر ہی ہماری عقل سے ماورا ہے. بس جیسے آیا اس کو مان لیں، اس کی ذات کے مطابق جیسے ہے اس کو مان لیں، عقل نہیں دوڑانی. اس میدان میں ہم عقل نہیں دوڑا سکتے. اور پھر انسان کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے خلق اللہ آدم علی صورتی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو
اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، یہ بھی اعزاز ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو تکریم دی۔ تو یہ وہ اعزازات ہیں، یہ تکریمات اور تعظیمات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ نے انسان اور بنی آدم کو عطا کیے، کسی اور کو نہیں عطا کیے۔ بلکہ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ اس شرط پہ طلاق دے دی کہ اس نے کہا اگر تو چاند سے خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق ہے۔ علماء کے پاس مسئلہ چلا گیا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ تو اس وقت یہ فکر یہ ہے، عقل دوڑائیں، معاملات میں دوڑائیں، لیکن عقل کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہو۔ اس کو فکر کہتے ہیں نا، اجتہاد کہتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ کچھ اہلیتیں ہیں، شرائط ہیں، قابلیت ہے، اس میدان میں عقل دوڑانی چاہیے، کیونکہ مسائل لامحدود ہیں اور حل قرآن و سنت سے ہی کرنے ہیں۔ تو ایک جو اس وقت کے فقیہ تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی طلاق نہیں ہوئی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس نے کہہ دیا اگر میری بیگم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو اس کو طلاق ہے۔ تو مفتی صاحب نے بنیاد کیا بنائی؟ یہی آیت ہے، کہا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ چاند کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو سب سے زیادہ خوبصورت ساخت دی ہے، انسان کے بارے میں کہا ہے، سورہ 3 ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچہ ملا ہے، یہ ساخت، یہ سٹرکچر، یہ بناوٹ انسان کو ملی ہے، لہٰذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس کو احسن التقویم اللہ نے قرار دیا، ہر انسان کو قرار دیا۔ تو یہاں سے مسئلہ بھی حل کیا۔ آگے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی دو آیتوں میں بھی بڑا ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پھر ہم اس کو سب سے زیادہ ذلیل بنا دیتے ہیں، ذلت کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں وہ اسفل سافلین سے بچ جاتے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی بڑی توجیحات ہیں، ساری میں چند ایک میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انسان منافقت اختیار کرتے ہیں وہ پھر ان کو اتنی سزا ملتی ہے کہ وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینکے جائیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو جو انسان اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دوغلا پن اختیار کرتا ہے اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ اس سے یہ تعظیم، یہ آنر، یہ رسپیکٹ چھین لی جائے گی، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ ایک تو اس کی توجہ یہ ہے، اور دوسری یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے، لیکن یہ اتنی جاندار نہیں، اس کے اوپر تحفظات بھی ہیں کہ بڑھاپا ہے، تو بڑھاپے میں تو بعض دفعہ ایماندار لوگوں پر بھی تو مصیبتیں آ جاتی ہیں نا، جوانی میں بھی آ جاتی ہے، تو لہذا یہ تفسیر کو اتنی جاندار نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگلی زندگی میں دنیا جیسے بھی گزر گئی، اگلی زندگی میں پھر دوبارہ ان کو وہ تعظیمات مل جائیں دوسرے جہاں میں۔ ایک تو یہ ہے جو سب سے زیادہ اس کی وزنی تفسیر ہے، توجیہ ہے، اور جو واقعی حقائق کو زیادہ واضح کرتی ہے۔ جب انسان میں خود غرضی آ جائے، شہرت کی طمع آ جائے، بخل پیدا ہو جائے، اقتدار کی ہوس آ جائے، تو پھر انسان جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انسان نے انسان کو مارنے کے لیے یہ سارا اسلحہ بنایا، کیوں نہیں؟ آ گیا نا، کچھ نے تو دفاع کے لیے، کچھ نے ظلم کے لیے بنایا، کسی اور جاندار نے ایسے کیا۔ تو پھر جب انسان میں یہ کیفیت، اور اسکندر اور چنگیز کے حالات پڑھ لیں، انسانیت کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ اقبال نے بھی کہا ہے نا، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظراں
نشہ قوت ہے خطرناک، اس سیل سبک سیر و زمین گیر کے آگے عقل و علم و نظر و ہنر ہے خس و خاشاک، لا دی ہو تو زہر حلاحل سے بھی بڑھ کر، ہو دی کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق۔ چلو یہ اسکندر اور چنگیز تو دور کی باتیں ہیں، یہ 1945 میں جاپان کے 2 شہروں کے اوپر ایٹم بم پھینکا گیا نا، ہیروشیما اور ناگاساکی، کیا یہ انتہا نہیں ہے؟ درندگی لفظ چھوٹا ہے، درندہ تو دوسرے جانور کو اپنے کھانے کے لیے مارتا ہے نا تو پھر کھا لیتا ہے، کیوں جی؟ یہاں درندگی بھی چھوٹا لفظ بن پڑ جاتا ہے، انسان نے انسان کے لیے کیا ہے۔ جب پیٹ اور اقتدار کی ہوس اندھا کر دے تو پھر انسان سب سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے ساری مخلوقات میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، سورۃ الفرقان ہے، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانور بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ قرآن کا انداز دیکھیں، انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، ان کا جو طرز بود و باش ہے، ان کا جو طرز فکر ہے وہ تو جانوروں سے بھی آگے گیا ہوا ہے۔ اس مضمون پر اور بھی کئی آیات مل جاتی ہیں، سورہ اعراف ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ وہی اسلوب ہے، تھوڑا سا بدلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سے ہم نے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، جہنم میں پھینکا جانا کتنا سخت عذاب ہے، تو پھر اللہ ساتھ خامیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ جہنم میں کیوں پھینکے گئے، جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، یہ جانور بلکہ ان سے بھی بدتر اور یہ غافل لوگ ہیں۔ اب دیکھیں اقتدار کی ہوس میں یہ نئے نئے رنگ اقتدار کے آتے ہیں، کبھی وہ بادشاہت ہے، کبھی اشتراکیت ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں، یہ سارے اقتدار اور استحصال کی شکلیں ہیں۔ تو اقتدار کی ہوس جب بندے کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اخلاقیات کا جنازہ نکلتا ہے، پھر وہ انسانیت کے درجے سے گرتا ہے، حیوانات کے درجے سے بھی وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے وہ اس درجے پہ نہیں جاتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کا خوف، آخرت پہ کی دوبارہ زندگی، یہ ان کو بربریت سے روکے رکھتے ہیں۔ ان کے کردار میں یہ کیفیت نہیں آتی، بلکہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا دیکھ لینا، جو کردار کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو احوال بیان کیے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، تو حابیل آگے سے ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ حابیل اپنے بھائی کو کہتا ہے اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں نہیں اٹھاؤں گا، ہمارا کیا ہوتا ہے اگر تم اٹھاؤ گے تو ہم بھی اٹھائیں گے، یہی جواب ہوتا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ تو خوف الہی اس کو دیکھیں کس حد تک لے گئے۔ تو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے لوگ جو ہیں
وہ اس ذلت سے بچ جاتے ہیں، ان کے لیے عزتیں ہی عزتیں ہیں۔ یہ کہنا کہ ذلت سے بچ جاتے ہیں، دوسری طرف یہ کہ ان کے لیے عزتیں ہی عزتیں ہیں۔ سورہ المنافقون ہے، اس کے نزول کا سبب بھی وہ تھا، وہ اس کا عبداللہ بن ابی کا نفاق، کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے سخت کلمات کہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے منافقوں کے حالات بیان کیے کہ ہمیں ان کی گواہیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو موقع پرست ہے سارا کچھ، پھر اس کے جملے بیان کر کے تردید کر کے منافقوں کی خوب تذلیل کر کے اس کے درمیان اللہ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے رسول اور ایمانداروں کے لیے۔ وہاں پہ دیکھیں نا، ایمانداروں کی تعریفات کے اللہ تعالیٰ نے جھنڈے گاڑے ہیں، منافقوں کی خوب تذلیل کی ہے۔ اور سورت کے نزول کا سبب بھی اس عبداللہ بن ابی کی منافقانہ ایک روش اور عمل کا نتیجہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ جب انسان میں اللہ کا خوف نہیں نہ رہتا، جب انسان وحی کی رہنمائی اور روشنی سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان نہیں رہتا، پھر اس میں درندگی آ جاتی ہے۔ درندگی بھی لفظ چھوٹا ہے، پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس میں پیٹ جو ہے اپنے پیٹ کو سامنے رکھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ پیٹ، ہرس، تما، لالچ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ جب ہرس، تما، لالچ ہے مال کی، شہرت کی، اقتدار کی، تو پھر وہ انسان تو نہیں نہ رہے گا، اب پھر وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ کسی بھی فیلڈ میں ہے، مذہب کی فیلڈ میں ہے، تعلیم کے میدان میں ہے، سیاست کے میدان میں ہے، کاروباری ہے، مزدور، کوئی بھی ہے، اگر یہ اس میں چیزیں آ جائیں گی تو پھر یہ اس میں خامیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ذلیلوں میں سے سب سے زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک دیکھیں نا، یہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار دیکھ لیں۔ حسد کی آگ تھی نا ادھر، حسد کی آگ، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہیں۔ بھائی نبی ہے، اور نبی بھائی سے کیا خطرہ ہونا ہے؟ فائدے ہی فائدے ہیں نا، دعائیں ملنی ہے، دنیاوی معاملات میں بھی فائدے وہ دے گا، فائدے ہی فائدے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، اور یہ وہ نبی ہے کہ جن کے درگزر کو اللہ کے نبی نے جب درگزر کیا مکہ والوں سے تو انہی کے الفاظ کو استعمال کیا۔ درگزر کرنے والے نبی یوسف علیہ السلام، معاف کرنے والے نبی۔ بھائیوں میں حسد کی آگ پیدا ہوئی تو کنویں میں پھینک دیا۔ تو اب بتائیں یہ وہ مقام ہے کہ جب انسان انسانیت سے گر جاتا ہے۔ مولانا حالی نے بھی یہاں پہ کہا ہے نا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اشارہ کیا کہ اس طرح کے حالات ہیں۔ ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت۔ سیدھی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ بڑے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اکثر ماہرین نفسیات جب انسان کا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں انسان کے اندر جو چیزیں زیادہ غالب ہیں وہ اس کا پیٹ اور شہوت اور تفوق، بالا تری کی محبت ہے۔ یہ چیزیں برائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ ہرس، لالچ، طمع، انسان ان کا مرقع ہے۔ ہاں، ان چیزوں سے انسان پاک ہوتا ہے اللہ کی ریاضت کر کے، بندگی کر کے۔ قرآن نے بھی یہ کہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ یہ جو ہمارے تجربات ہوتے ہیں نا، فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، وہ تجربات جب کسی کے اوپر اللہ کے قرآن اور احادیث کا اثر ہوتا ہے تو وہ تجربات اس پہ غلط ثابت ہوتے ہیں، چینج آ جاتا ہے نا، سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے، کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے۔
تو کردار اور سوچ میں بہتری وہ قرآن اور حدیث سے آتی ہے۔ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور سورۃ المعارج میں بھی یہی مضمون ہے، الفاظ اور ہے، مضمون یہی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب خیر آ جاتی ہے تو اس پہ قابض بن کے بیٹھتا ہے، روک لیتا ہے اپنے پاس کہ ہر بلائی اپنے پاس سمیٹتا جائے۔ ایسے ہوتا نہیں ہے، پھر یہ بھی تو ہرس ہوتی ہے نا، بعض میں جب ذرا سے حالات ہو ہر کریڈٹ اپنے نام کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں الا المصلین، مگر جو لوگ نمازی ہیں وہ ان خامیوں سے پاک ہو سکتے ہیں۔ کون سے نمازی؟ یہ جا کے سورہ معارج کی آیات پڑھ لیں، مطلب سمجھ آ جائے گا۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو پکے نمازی ہمیشہ نماز پہ ہمیشہ کی اختیار کرتے ہیں، جن کے مالوں میں غریب غربا کا حق ہے، تو وہ اگر اپنی کمزوری، اپنی ہرس، لالچ، طمع، اخلاقیات کو بہتر کرنا چاہیں تو نماز پہ ہمیشہ کی اختیار کریں۔ پھر یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے اخلاق برے ہیں وہ ذلیل ہوں گے، ایمان والوں کے لیے بے حد و حساب نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ یہ جو صورت ہے اس کا انداز آخرت کے ثابت کرنے کا اور ہے۔ اب دیکھیں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو ثابت کیا ہے نا، تو وہی مثال زمین سے بے جان چیزیں اللہ تعالیٰ زمین سے چیزیں اگاتا ہے تو یہ کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کر، اس طرح کی مثالیں ہیں جو عام چلتی ہیں قرآن میں۔ یہاں پر کہ برا آدمی اس کا انجام برا ہونا ہے، اچھے کا اچھا ریوارڈ ہے، یہ تو ہونا ہے نا، تو پھر اے نبی آپ کو قیامت کے بارے میں، فیصلے کے دن کے بارے میں، جزا کے دن کے بارے میں کون جھٹلاتا ہے؟ یہاں اظہار تعجب ہے اور اینڈ پہ سوال ہے، سورہ جو ہے نا سورۃ التین اختتام اس کا سوال پر ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب انصاف کرنے والوں میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ ایک ترجمہ یہ ہے، از ناٹ اللہ دا موسٹ جسٹ آف آل ججز، کیا اللہ تمام انصاف کرنے والوں میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ تو بادشاہت اللہ کی ہو، ظالم کو کوئی سزا نہ ملے، نیک کو جزا نہ ملے، تو کیا اللہ کی حاکمیت پھر تم تسلیم نہیں کرتے؟ اس کو میں تھوڑا سا مثال سے واضح کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ہی تھی نا، مطلق العنان بادشاہ تو نہیں تھے نا وہ، ٹھیک ہے، تو کیا کہا تھا کہ اگر میرے دور میں کوئی ایک اونٹ بھی پیاسا مر جائے تو ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے۔ تو بادشاہ کی جو رعیت ہوتی ہے ذمہ داری ہے کہ نہیں انصاف کرنا ان میں، کیوں جی انصاف فراہم کرنا، تو اللہ نے یہاں پہ سوال پہ چھوڑ دیا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ نہیں؟ کیا اللہ سب انصاف کرنے والوں میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت کا دن نہ آئے؟ اور اسی مضمون کو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ وہ عادل بادشاہ کہ جس کی رعیت میں یہ ظلم ہوا، عدل ہوا، نیکی کی گئی، برائی کی گئی، کیا اس کے مطابق وہ ریوارڈ نہیں دے گا؟ ضرور وہ اللہ تعالیٰ دے گے، نیکی کا بدلہ ملے گا، برائی کو وہ معاف کر دے تو وہ غفور الرحیم ہے، نہیں تو سزا ملے گی۔ اور یہی مضمون سورہ قیامہ میں بھی ہے،
اللہ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز تصدیق کی نہ نماز پڑھی، اللہ کے نبی کی تصدیق بھی نہیں کی، نماز